الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم وبرسالة من اختصه من بين الأنام. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ کا علم کامل علم ہے، اور ہم انسانوں کے پاس جو اللہ کا عطا کردہ علم ہے وہ مختصر ہے، تھوڑا ہے، ادھورا ہے، ناقص ہے۔ اللہ کی ذات بھی کامل ہے اور اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ قرآن پاک میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ کائنات والو، تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ زندگی کے جس شعبے کے ساتھ انسان تعلق رکھتا ہے کامل نہیں ہے، ناقص ہے۔ جس شعبے کے ساتھ تعلق ہو، خواہ وہ کوئی آدمی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، زمیندار ہو، زراعت پیشہ ہو، کائنات کا علم رکھنے والا ہو، درختوں کا علم رکھنے والا ہو، سونے چاندی کا علم رکھنے والا ہو، یہ آیت کریمہ ہر انسان پر، ہر شعبے والے انسان پر فٹ ہوتی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ کائنات والے، تمہارے پاس جو ہمارا عطا کردہ علم ہے وہ تھوڑا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب تھوڑا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تھوڑے علم کی پہچان کے لیے، دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم ان کے پاس جاؤ جن کے پاس زیادہ علم ہے، زیادہ علم والوں کے پاس، اپنی تشفی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے اور اپنی معلومات کے اضافے کے لیے اہل علم کے پاس جاؤ۔ جو تم سے علم میں زیادہ ہیں ان کے پاس دوڑ لگاؤ، ان کی طرف رخ کرو، توجہ دو، تو تمہیں تسلی بھی ہوگی، تمہیں تشفی بھی ہوگی، اور تمہیں منزل مقصود بھی مل جائے گی۔ آپ یہ دنیا کے حالات میں دیکھیں، ایک آدمی بیمار ہو جائے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہو، پیٹ میں درد ہو، تو گھروں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تجربہ کار عورتیں جو ہوتی ہیں، گھروں کے سربراہ، وہ گھر میں اجوائن ہوتی ہے یا کوئی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں، اس کے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے، یا نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ تھوڑے علم والے تھے، چھوٹے علم والے تھے، کہا جاتا ہے جاؤ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس، سرجن کے پاس جاؤ۔ اب وہاں پہنچتے ہیں، اپنی ضرورت وہاں سے پوری ہوتی ہے۔ اگر محلے میں، گھروں میں کوئی قضیہ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، بعض کا ایسے ہوتا ہے، محلے کے دو چار آدمی بیٹھتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی معاملہ اور آگے بڑھا ہوا ہو، زیادہ گمبھیر ہو، خطرناک ہو،
لڑائی جھگڑا وہ جو محلے میں حل نہ ہو سکتا ہو تو پھر کہتے ہیں چلو وکیل کو دیکھ لو، جو اچھا سا وکیل ہو، اچھی سی عدالت ہو، وہاں سے اس مسئلے کا حل۔ تھوڑے علم والے ہیں، زیادہ علم والے کے پاس جاؤ، وہاں دوڑ لگاؤ۔ کوئی آدمی انجینئر ہے اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے، اینٹوں پہ اینٹیں رکھنا جانتا ہے، اچھے اچھے نقشے بناتا ہے، وہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ میں لوگوں کے پیٹوں کی چیر پھاڑ کرتا ہوں، یہاں کا گوشت یہاں فٹ کر دیتا ہوں، لگا سکتا ہوں، تو چلو میں اینٹ پہ اینٹ رکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، یہ تو میں مشکل سے مشکل کام کرتا ہوں، تو چلو میں عمارت کھڑی کرتا ہوں۔ تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، اس کے علم کے مطابق، یہ اس کے علم سے باہر ہے یہ بات، یہ کسی انجینئر کے پاس جانا پڑے گا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر انجینئر کا کام نہیں کر سکتا، ادھورا علم ہے۔ انجینئر ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا، ادھورا علم ہے۔ گھر میں کچھ تھوڑا سا زخم ہو جائے نا ہاتھ پہ، انگلی پہ، ہاتھ پہ، تو آدمی وہیں تھوڑا سا اوپر کچھ دوائی لگا کر کے، تیل لگا کر کے اس کے اوپر پٹی باندھ دیتا ہے، چلو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر معاملہ زیادہ ہو تو پھر کہتے نہیں سرجن کے پاس جانا پڑے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ ہم سب ہر آدمی اپنی اپنی لائن میں ادھورا ہے علم کے اعتبار سے۔ کس کے پاس جانا ہے؟ اس کے پاس جاؤ جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو، فاسألوا اہل ذکر، اہل علم کے پاس جاؤ۔ فاسأل به خبیرا، جو باخبر ہیں ان سے سوال کرو۔ تو اس ساری کائنات میں سب سے بڑا کمال والا علم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، کیا شان ہے میرے اللہ کے علم کی۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ساری کائنات کے اندر۔ توجہ کرو، دھیان کرو، ما اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، ساری کائنات کے اندر جتنے بھی مؤنث ہیں، مادہ ہیں، ان کے پیٹوں میں کیا ہے بیک وقت، اس کی کیا ضرورت ہے، وہ پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ کس وقت تک رہے گا، اور جب دنیا میں آئے گا کیا کھائے گا، کیا ضرورت ہوگی، بیک وقت ساری کائنات کے اندر اللہ یعلم، ایک تنہ تنہا اللہ جانتا ہے۔ اتنا بڑا علم ہے اللہ، صرف انسانوں کی مادہ نہیں، انسانوں کی مادہ نہیں، جنات کی مادہ، مچھلیوں میں، سانپوں میں، مکھیوں میں، مچھروں میں، حشرات الارض، زمین پر رینگنے چلنے پھرنے والے، پھڑکنے والے، فضاؤں میں پرندے ہیں، ان سب کی ماداؤں میں جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے بیک وقت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادہ وهو الكبیر المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ بڑی باتیں، ایسا علم ہے میرے اللہ کا۔ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مریض ہے، آج تو پورا چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے کلینک میں اور کتابوں میں، فلاں بیماری اس کے لیے یہ علاج، فلاں بیماری اس کے لیے یہ علاج۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے مریض زیادہ ہو تو ڈاکٹر بھی بھول جاتا ہے، اس کا ٹیکہ اس کو لگا دیا، اس کا ٹیکہ اس کو لگا دیا، اس کا نسخہ اس کو دے دیا، اس کا نسخہ اس کو دے دیا۔ کامل علم کس کا ہے؟ کسی کا علم اس کائنات میں کامل نہیں، ساری کائنات کے اندر جس جس کے پاس جس زندگی کے شعبے کا علم ہے ادھورا ہے، اور اس کامل ذات کو، اکمل ذات، علم والی ذات
آج اس کے نام سے بھی ہم ناواقف، اس کے کام سے بھی ہم ناواقف، اس کے افعال سے بھی ہم ناواقف، اس کی صفات سے بھی ہم ناواقف۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات ہے وحدہ لا شریک لہ، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک لیس کمثلہ شیء، شریک ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی مثلی کوئی نہیں، اس کی صفات کی مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اوپر والے اگر ہوں وہ اس کے اوپر والوں سے بھی کوئی تعلق نہیں، نیچے والوں سے بھی اس کا، نہ وہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے، نہ اولاد ہونا اور والدین ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے ہم سر اس کے برابری کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، ایسی ذات ہے میرے اللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اس کامل علم کے ساتھ اس نے مجھے اور آپ کو اپنا کلام عطا فرمایا ہے۔ وہ کیسا کلام ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ سے بالا تر، اللہ کا کلام، شک و شبہ سے بالا تر اللہ کا کلام، کسی قسم کا کوئی شک، جو شک کرے گا وہ مسلمان، وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ سابقہ کتابوں کو دیکھو، ساری کتابیں مسل دی گئیں، مٹ گئیں، حقیقت ختم ہو گئی۔ حقیقت پسندی دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن میں جو بغیر شک و شبہ کہ ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان من جعلہ امامہ صافہ الی الجنہ، اپنی زندگی کے کاموں میں، جو اپنے معاملات میں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے وقت گزارے گا، یہ قرآن اسے جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ من جعلہ صافہ خلفہ صافہ الی النار، اور جو مسلمان جو آدمی اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھے گا، اپنے معاملات زندگی میں اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس میں اس کی ہدایات پہ عمل نہیں کرے گا، تو یہ قرآن اسے جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ایسا کلام میرے رب نے عطا فرمایا ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے، ایسا کامل اکمل علم عطا فرمایا، آج ہم اس سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تدبر کرو اللہ کے قرآن میں، غور کرو، سیکھو، سمجھو، سمجھانے والوں کے پاس بیٹھو، ان کی بات سنو، اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں، نفرت نہ کرو، دور نہ بھاگو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن عالما او متعلما، یا عالم بن یا متعلم بن، یا سیکھنے والا بن یا سکھانے والا بن، او متعلما او مستمعا، یا سننے والا بن، ان کو سننے والا بن، نہیں، او محبا، چوتھی بات یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والا بن، ولا تکن الخامس، پانچواں کون ہے؟ شیطان، جو نہ سنتا ہے نہ سننے دیتا ہے، نہ سنتا ہے نہ سننے دیتا ہے۔ وہ خالق کائنات، اس کا علم اتنا وسیع علم، اتنا اعلیٰ علم، میرے معاشرے والا مسلمان اس کامل علم کے ساتھ جب ٹکراتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا حیران ہوتا ہوں، میں بھی حیران ہوتا ہوں، میری معیشت بھی حیران ہوتی ہے،
تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہارا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، میں نے تمہیں انسانی ڈھانچہ عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں نے تمہیں دماغ دیا ہے، میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، میں نے تمہیں زبان دی ہے، میں نے تمہیں دانت دیے ہیں، میں نے تمہیں دل دماغ دیا ہے، یہ سارا کامل ڈھانچہ میں رب نے عطا کیا ہے، اور پھر تو میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں سچ میں کامیابی ہے، اور تو کہتا ہے، آج کا تاجر کہتا ہے نہیں سچ سے کیسے کام بنتے ہیں، میں کہتا ہوں سچ سے کام بنتا ہے، آج کا وکیل کہتا ہے سچ سے کیسے کاروبار چلتا ہے، آج کا تجارت والا کہتا ہے سچ سے کیسے تجارت چلتی ہے۔ جب تک ہم دوسرے کو تکلیف نہ دیں، داغ نہ دیں، دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، سچ سے کدھر بات بنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا علم کامل علم والا ہوں، میں کہتا ہوں سچ سے بیڑا پار ہوتا ہے، اور تو اپنے ناقص علم کے ساتھ کہتا ہے میرے علم کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ میں کہتا ہوں سود حرام ہے، تو اس کو حلوہ سمجھ کے کھاتا ہے، میں کہتا ہوں رشوت حرام ہے، تو اس کو حلوہ سمجھ کے استعمال کرتا ہے، میں کہتا ہوں کسی پہ ظلم کرنا حرام ہے، اللہ کہتے ہیں میں ظالم کو معاف بھی نہیں کرتا ہوں، پسند بھی نہیں کرتا، اور تو ظلم کے ظالم بن جاتا ہے، اور مظلوم کے اوپر ظلم جب ظلم کرتا ہے اپنے ناقص علم کے ساتھ، میرا کامل علم ہے، کامل علم، تو کیسے کامیاب ہوں گے ہم؟ ناقص علم کے ساتھ اگر جب ہم عمل کریں گے، اللہ کے احکامات ہدایات کی مخالفت کریں گے، ٹکرائیں گے، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی، کیسے ہو؟ ہم سب اپنے قربان میں جھانک کے دیکھیں ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، ان سے تو ہم نہیں چھپ سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے کوئی چیز مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے؟ انہ علیم بذات الصدور یعلم ما فی البر والبحر، خشکی اور سمندروں کے اندر جو کچھ ہے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے ماں سوا ان کی گنتی کو تعداد بھی کوئی نہیں جانتا۔ جانتا ہے کوئی؟ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ہم کہاں چھپ سکتے ہیں؟ ہمارے کالے کرتوت کہاں چھپ سکتے ہیں؟ وَيَعْلَمْ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے، اس کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتوں کی تعداد، یعلم عدد ورقۃ الاشجار، درختوں کے پتوں کی تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطر الامطار یعلم عدد، آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات یک مشت پوری دنیا پہ آتے ہیں، اس ساری تعداد کو کون جانتا ہے؟ میرا اور آپ کا علم ناقص ہے، ناقص علم کے ساتھ کامل علم والے کے ساتھ ٹکرائیں گے تو ناکام ہوں گے، کامیابی ہمارا مقدر چومے گی نہیں۔ اللہ کامل ذات والے، اس کامل ذات کے ساتھ، یا اللہ تو ہمیں اپنی ذات کے ساتھ سچی محبت عطا فرما، تیرے جمال کا کوئی انتہا کوئی نہیں، تیرے کمال کی انتہا کوئی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے اس کی ذات، اس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات، زمین و آسمان، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہ السماء سماء، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ سے چھپا نہیں سکتے، ولا ارض ارضا، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتی۔ اس ساری کائنات کے اندر جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اندازہ لگاؤ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے وزن کو یعلم مطاعیل البحار یعلم مساقیل الجبال، ان پہاڑوں کے وزنوں کو کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ سمندر کے اندر کتنا پانی ہے کون جانتا ہے؟ یار یہ کتنا عظیم علم ہے میرے اللہ کا، کتنا اعلیٰ علم ہے میرے اللہ کا۔ اور وہ رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
اے ایمان والو، میرا تمہارے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، میری قوم نہیں، قبیلہ کوئی نہیں، میں اولاد سے، والدین سے، رشتہ داری سے، قوم سے، قبیلے سے پاک ہوں، لیکن تمہارے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج ذرا ہمارے معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ، شراب خانے ملیں گے، ہمارے وقت کے کم ظرف حکمران شراب خانوں کے لیے، شراب خانے اور اس کاروبار کو، گندے اور حرام کاروبار کو چلانے کے لیے لائسنس جاری کرتے ہیں، لائسنس جاری ہوتے ہیں، اجازت نامے ملتے ہیں۔ رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، جوئے کے اڈے قائم ہیں، جوئے کے اڈے قائم ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، انسان ٹکرا رہا ہے، نماز کی ہدایات ہیں نہیں پڑھ رہا، شراب سے منع فرمایا، شراب کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، چوری کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، خیانت کو چھوڑ دو، بددیانتی کو چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اس بچے کی طرح جس کو والدین اٹھاتے ہیں وہ کھیلتا ہے، بلورے کھیلتا ہے اور کوئی کھیل کھیلتا ہے، اٹھاتے ہیں کان سے پکڑ کر۔ اللہ رب العالمین میرے اوپر، آپ کے اوپر تنگی کا معاملہ نہیں کرتے، ظلم کا معاملہ نہیں کرتے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میرے اور آپ کے اوپر تو رب کائنات تنگی والا معاملہ نہیں، آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، رب کائنات دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ چھوڑ دو، چھوڑ دو، تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی حکمت وہ خود جانتا ہے کہ یہ کرو گے تو کیا نقصان ہوگا، شراب پیو گے تو کیا نقصان ہوگا، جوا کھیلو گے تو کیا نقصان ہوگا، قتل کرو گے نہ حق تو کیا نقصان ہوگا، بددیانتی کرو گے تو کیا نقصان ہوگا، خیانت کرو گے تو کیا نقصان ہوگا، بغض رکھو گے تو کیا نقصان ہوگا، حسد کرو گے تو کیا نقصان ہوگا۔ خالق کائنات پیدا کرنے والا خود جانتا ہے، جو منع کرتا ہے وہ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، میں تو تمہیں امن و سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہوں، میں تو جنت کے راستے بتلاتا ہوں، آؤ میری طرف آؤ۔ فرمایا ان سب کو چھوڑ دو۔ جس طرح والدین ہوتے نا اپنے بچوں کو اٹھاتے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میرا کھلونا وہ پڑا ہوا ہے، میرا کھیل ختم ہو گیا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، حال کرتا ہے، یہ نہ کرتا ہے۔ اور والدین کیا کہتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور سامنے اس کی کتاب رکھتے ہیں، پڑھو اس کو۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، عقل مند آدمی وہی ہوگا، وہ اس کا جواب یہ دے گا کہ یہ والدین اپنے اس بچے کے اوپر ظلم نہیں کرتے، پیار ہے۔ اس سختی میں بھی کیا ہے، وقت کو کہ پابند تو کر دیا، رب کائنات نے پابند کر دیا، تنگ نہیں کیا، سختی نہیں کی۔ اب اس پابندی کو کوئی سختی سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی کمزرفی ہے۔ اللہ نے پابند کر دیا، نماز ٹھیک 5 وقت پر ادا کرنی ہے، ٹھیک وقت پر، دیگر میرے احکامات ان پہ عمل کرنا ہے، روزہ ٹھیک وقت پہ رکھنا ہے، وقت ٹھیک وقت پہ توڑنا ہے۔ رب یہی کہتا ہے میری طرف آؤ، نماز حکم، یہی حکم ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، عمرہ کرو، اور ایک دوسرے کو معاف کرو، عفو و درگزر کا معاملہ کرو۔ اور رب کہتا ہے مجھ سے محبت کرو، کس سے؟ یہ قرآن کی دعوت ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، مجھ سے محبت کرو، میرے رسول سے محبت کرو، میرے دین اور قرآن سے محبت کرو، اور جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، جنت کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، اور دنیا کو پیچھے چھوڑ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ کامل علم والا کہتا ہے، کامل علم کس کا ہے؟ یا اللہ تو ہم سب کو اپنے علم کے ساتھ، آسمانی علم کے ساتھ محبت عطا فرما۔ یہ وہ قرآن ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے رب کائنات نے خود اس کی 50,000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ اتنا عظیم کلام ہے۔ یا اللہ جن کے سینوں میں ہے
اے اللہ ان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو قیامت کے دن ہم سب دیگر مسلمانوں کی شفاعت کا سفارش کا ذریعہ بنا، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ کامل علم والی ذات کس کی ہے؟ جمال والا وہ، کمال والا وہ، نوال والا وہ، احسان والا وہ، قرابت جتنی اس کی ہے کائنات میں کسی کی قرابت نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنے جمال کو دیکھنے کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیک اعمال کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کا حسن ہم سامنے دیکھیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن رب کائنات اپنی ساق، رویت ساق کا ایک اہم مسئلہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی مبارک جب دکھائیں گے، اور انوارات نہیں، پنڈلی مبارک کے انوارات جب دنیا دیکھے گی تو 70,000 سال گزر جائیں گے تو لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا آپ نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ آج دنیا والوں کے کمالات سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، دنیا والوں کے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے ایسی بلڈنگ بنائی ہے، اس نے ایسا کیا ہے۔ ہمارے علماء کرام کی ایک بہت بڑی ایک فہرست ہے بزرگان دین کی، نام آپ نے سنا ہوگا، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی، نام سنا ہے؟ کرکٹ والے نے ناتا سارے جانے، کرکٹ والے نے سارے نام نکے کو کے بڑے پچھلے جڑے مر گئے ان کے بھی جانے۔ بڑا شوق ہے نا، جس چیز میں شوق ہو وہ یاد رہتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ اہل علم سے محبت پیدا کرو، علماء سے، اپنے اکابر سے، اپنے اسلاف سے۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جب قرآن پڑھتے تھے تو دنیا کہتی ہے فضاؤں میں چلنے پھڑکنے والے پرندے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسا حسن کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ تعالی، مصر کا قاری، مشہور ترین، دنیا کا مشہور ترین قاری، جب قرآن پڑھتے تھے تو کافر بھی سن کر، کافر بادشاہ، حکمران کافر روس کا سن کر کے وہ بھی بے ساختہ آنسو بہا رہا ہے، پتہ اس کو بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر ایک جاذبیت ہے، ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے قرآن کا۔ کافر بھی سنتا ہے تو بے ساختہ اس کی آنسو نکلتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، آج میں نے تو یہ بھی سنا ہے پاکستان کے اندر ایسی مخلوق بھی ہے جو اپنے اکابر کو چھوڑ کر، اپنے اسلاف کو چھوڑ کر، سید ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے سید بھی سنا ہے کہ وہ اپنے سچے نانے کو چھوڑ کر مرزا غلام قادیانی کے پیروکار بنے ہوئے، العیاذ اللہ۔ بعض ایسے بھی ہیں، علاقوں میں پھرو گھومو پتہ چلے گا، بدبختی آ جائے تو ایسے ہوتا ہے۔ اپنے کامل پیغمبر، اکمل علم، کامل علم والے پیغمبر، حسن و جمال کا پیکر محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا، میں کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جب تک کٹ مرو کھا جائے یثرب کی عزت پر، خدا شاہد کامل میں میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ سلامت رکھے اہل ایمان کو، مرزائیوں کو کہ ایسا تعاقب کیا ہے، اہل ایمان نے ایسا تعاقب کیا ہے کہ ان کا جینا حرام کر کے چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہماری اسمبلیوں میں جب مرزائی سب خون مارتا ہے، کسی داؤں پیچ سے، کسی چور دروازے سے آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے ایسے مجاہد علماء پیدا کر رکھے ہیں، ان کے سارے کرتے جتنے بھی ہیں ان سب کو مروڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہوئے وہاں۔ اللہ سلامت رکھے ایسے علماء کرام کو۔ یہ مرزائیوں کو جملہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، تو مولویوں کا سیاست نال کے تعلق ہے، یہ مرزائیوں کو جملہ ہے، یاد رکھو، انہیں پتا ہے، انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا کے چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ میں اور آپ، ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی پاک نبی محمد مصطفیٰ کی عزت و ناموس رسالت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ بلند کر کے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ ہم کفر کو بتانا چاہتے ہیں، الحاد کو بتانا چاہتے ہیں، ہم مشرکوں کو بتانا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کو بتانا چاہتے ہیں، ہندوؤں کو بتانا چاہتے ہیں، عالمی کفر کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیں گے، جائیدادوں کو بھی
قربان کر دیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کی عزت و ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ علماء کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایمان سے کہو۔ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے علماء اہل علم، نفرت نہ کرو۔ میں نے ابھی حدیث پاک آپ کے سامنے سنائی، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بنو۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں لوگ جو نفرت کرتے ہیں، نفرت کی نگاہوں سے، نہیں کچھ نہیں ہوگا، ان کا کچھ نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا بگڑے گا جو کچھ بگڑے گا۔ تو کمال کس کے ہیں؟ کمالات کس کے ہیں؟ اللہ کے کمال ہیں۔ یہ ساری کائنات کو دیکھو، اس کمال والے ذات، اس نوال، اس کائنات پر نوال کہتے ہیں احسانات، اس اللہ نے کتنا بڑا احسان میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے، کتنا بڑا احسان کیا ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو انسان بنایا۔ کیا خیال ہے؟ انسانی شکل میں اشرف المخلوقات بنا دیا کس نے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ کتنا بڑا احسان! اگر رب کائنات مجھے اور آپ کو جانور بنا دیتے، گھوڑا گدھا بنا دیتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لوگ ہمیں لاٹھیاں مارتے، ہمارے اوپر بوجھ لادا جاتا۔ اللہ کا احسان دیکھو، اس نے ہمیں، مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اور انسان بنانے کے بعد، اشرف المخلوقات بنانے کے بعد، پھر کتنا بڑا احسان کیا میرے رب نے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا احسان فرمایا، ہمیں قرآن پاک کا نور نصیب فرما دیا۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے احسان فرمایا، ماں کی ناف کے ساتھ گندے خون کو ہماری غذا بنا دیا، ہے نا احسان؟ اور جب دنیا میں پیدا ہوئے، ماں کی چھاتی میں 2 دودھ کی نہریں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرما کے احسان فرما دیا۔ رب کہتا ہے میں نے چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، میں نے سورج کو تمہارے مسخر کر دیا، میں نے ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، میں نے کھیتوں اور یہ کھیتیوں کو تمہارے مسخر کر دیا۔ وہ کہا نا کسی نے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں ہے تمہارے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے پیدا جو فرمایا اپنے لیے، یہ دل ہمیں دیا ہے، اس دل میں اس نے اپنی محبت کا مرکز بنا دیا اہل ایمان کو۔ رب کائنات نے جو دل کی روشنی عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں دل کی آنکھوں سے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی حقانیت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی حقانیت کو، صداقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کمال کس کا ہے؟ احسان کس کا ہے؟ نوال والا کون ہے؟ اور چوتھی بات فرمایا قرابت۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرے محلے دار ہے، وہ میرا قریبی ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا قریبی ہے، وہ میرا ماموں ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے، جو بھی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ میرا قریبی ہے۔ رب کہتا ہے تم کہتے ہو وہ قریبی ہے، تمہارا دوست تمہیں چھوڑ سکتا ہے، تمہارا باپ تمہیں چھوڑ سکتا ہے، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ سکتی ہے، میری ذات ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی جنت تک میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ، وہ کچھ لوگ آگے نا نبی علیہ السلام کے پاس آگے، کچھ لوگ آئے، قریب آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی دعوت تو دیتا ہے، بتانا وہ کیسا ہے، کہاں ہے، ہم اسے کیسے یاد کریں، ہم اسے اقریب ربنا فننادی ام بعید فننادی، اللہ کے محبوب ہم اسے اونچی آواز سے یاد کریں یا دھیمی آواز سے یاد کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھ گئے، کوئی جواب اس وقت تک نہیں دیا کرتے تھے جس وقت تک آسمانوں سے وحی نہیں آتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وحی آ گئی، خالق کائنات اتنے بڑے علم والا رب اپنی طرف سے حضرت جبرائیل کو دوڑاتا ہے، میرے محبوب کو جا کے کہہ دے
اور میرے محبوب اپنی امت والوں کو کہہ دے فإنی قریب، ان کو کہہ دے میں تمہارے قریب ہوں۔ اس میں بھی ابہام ہے، شبہ ہے، یا اللہ تو کتنا قریب ہے؟ رب نے وضاحت فرما دی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کائنات والوں میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ تو اتنا قریب کیوں ہے؟ رب کہتا ہے قرآن پاک میں اس لیے قریب ہوں کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے یاد کرتا ہے، اور جب زندگی کے سفر میں تجھے کوئی مشکل پیش آ جائے تو تو مجھے یاد کرے، تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، میں سامنے حاضر ہو جاؤں، میں جواب دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے، تو بلاتا ہے مجھے، میں تیرا جواب دیتا ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے حسن و جمال کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرما، اپنے کمالات کے ساتھ یا اللہ دیکھ کر کے اپنی ذات کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے احسانات پر یا اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی قرابت پر جو قرب ہے تیرا، اس تعلق کو مزید ہمارے دلوں میں، دل دماغ میں راسخ فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔